ہوتی نہ اگر روشن وہ شمع رخ انور، کیوں جمع یہاں ہوتے سب دنیا کے پروانے۔ دنیا میں کتنے ہی ایسے شہر ہیں جو کسی وجہ سے مشہور ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی یہ شہرت مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ ماند پڑتی چلی جاتی ہے، اور بالآخر یہ شہر تاریخ کے دفینوں میں دفن ہو گئے، اور آج ان کا محض نام ہی باقی ہے۔ یہ شہر کچھ یوں اجڑے کہ اب جانور اور پرندے بھی ان میں بسیرا نہیں کرتے۔ ان شہروں کے بالمقابل کچھ ایسی بستیاں بھی ہوتی ہیں جن کو خدا تعالیٰ اپنے ہاتھ سے آباد کرتا ہے۔ یہ بستیاں جب آباد ہوتی ہیں تو کبھی نہ اجڑنے کے لیے آباد ہوا کرتی ہیں۔ رحیم اور کریم خدا کے پیار کی نظر ان بستیوں پر ہوا کرتی ہے۔ وہ ان کے در و دیوار یہاں تک کہ ان کی خاک میں بھی ایک برکت رکھ دیتا ہے، اور فرشتوں کی ایک فوج ان کے در و دیوار پر پہرا دیتی ہے۔ ایسی ہی اس بستی کا نام ہے قادیان دارالامان۔ یہ وہ بستی ہے جہاں اس دور کی سب سے عظیم اور سچے عشق کی داستان رقم کی گئی، یعنی بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق۔ یہ وہ لازوال عشق ہے کہ اس بستی کے در و دیوار بلکہ اس بستی کا ذرہ ذرہ اس سچی اور عظیم محبت کا گواہ ٹھہرایا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی بے مثال عشق اور آپ کے پیغام کو دنیا کے کناروں تک پہنچانے کی تڑپ کے تحت حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ایسے روحانی اجتماع کی بنیاد رکھی جو محض ایک اجتماع نہ تھا، بلکہ ایمانوں کی تازگی، روحوں کی پاکیزگی اور باہمی محبت و اخوت کا زندہ مظہر تھا۔ یہی اجتماع جلسہ سالانہ کہلایا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے لے کر اب تک دنیا کے کونے کونے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق اور پروانے آپ پر درود بھیجتے ہوئے ہر جلسے کے موقع پر قادیان میں اکٹھے ہوتے ہیں، کسی دنیاوی غرض سے نہیں بلکہ خالص اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی خاطر سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے اور اخراجات کا بوجھ اٹھا کر محض اس لیے جمع ہوتے ہیں کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کے وارث بن سکیں جو آپ نے شاملین جلسہ کے لیے کی ہیں۔ Being my first time to reach here, the feeling was extraordinary because I never expected to have this chance. I am so grateful to Allah Almighty for enabling me to come here to Qadian. It's my first time visiting the Jalsa here in Qadian. Highly spiritual for me, I must say, and Alhamdulillah. इंडोनेशिया से कादियान बहुत दूर है और मैंने 2 दिन का सफ़र किया, और जब कादियान आकर और ये सारा हालत देखा तो सारे थकावट दूर हो गए थे۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے اذن پا کر جلسے کے متعلق یہ خوشخبری عطا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قومیں تیار کی ہیں جو عنقریب اس میں آ ملیں گی، کیونکہ یہ اس قادر کا فعل ہے جس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں۔ پس خدا کی تقدیر نے یہ ثابت کر دیا کہ جس مبارک وجود نے اس جلسے کی داغ بیل ڈالی اور اس کے چند مصاحب جو اس جلسے میں شریک ہوئے، ان کا مقام خدا کی نظر میں بہت بلند تھا اور ان کی عاجزانہ راہیں خدا کو پسند آئیں۔ پس قادیان کا یہ جلسہ آج ایک عالمی جلسہ بن چکا ہے، اور مختلف ممالک سے اور مختلف قوموں سے لوگ اس جلسے میں شامل ہوتے ہیں۔ ہر 4 سو ہے شہرا ہوا
قادیان کا مسکن ہے جو کہ مہدی آخر زمان کا، ہر چار سو ہے شہرا ہوا قادیان کا، مسکن ہے جو کہ مہدی آخر زمان کا، جس نے خدا کے پاس سے آنا تھا آ چکا، آنا تھا آ چکا، لو آ کے بوسا سنگ در آستان کا، لو آ کے بوسا سنگ در آستان کا، ہر چار سو ہے شہرا ہوا قادیان کا۔ میں قادیان آیا تو اتنے سارے بھائی لوگ، اتنے سارے احمدی بھائی لوگ کو دیکھ کر ایسا لگا کہ میں نے ایک گھر چھوڑ کر دوسری گھر آیا، اور وہ لوگ اتنا کھل کے بات کر رہے ہیں ہمارے سے، اتنا کھل کے مل رہے ہیں۔ مجھے ایسا لگا کہ میں کبھی چنئی چھوڑ کر آیا ہی نہیں، ایسا لگا کہ میں ایک گھر چھوڑ کر دوسرے گھر کو آیا ہوں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے قادیان کا یہ جلسہ ماہ دسمبر کے آخری عشرے میں منعقد ہوتا رہا ہے۔ چنانچہ اس سال بھی قادیان دارالامان میں مورخہ 26، 27 اور 28 دسمبر کی تاریخوں میں یہ جلسہ نہایت ہی کامیابی کے ساتھ منعقد ہونے کے بعد اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ آئیے ہم آپ کو جلسے کی کارروائی کی بعض جھلکیاں دکھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا تاریخ انبیاء بتاتی ہے ہر نبی کی بعثت کے موقع پر فرشتہ صفت انسان اس کی اطاعت کرتے ہوئے اس پر ایمان لاتے رہے۔ کہ مذہب کسی سیاسی جماعت، کسی قوم اور کسی ملک کا نام نہیں ہے، بلکہ مذہب کی حقیقت یہ ہے کہ وہ بنی نوع انسان کی جسمانی، اخلاقی اور روحانی حالتوں کو درست کرتا اور پھر اپنے خالق حقیقی سے سچا اور پختہ تعلق قائم کرنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ خدا کی قسم، آج مسیح موعود کے خلیفہ کی تائید میں ایک اور زبان بولتے ہوئے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا ہے۔ خلیفۃ المسیح کے ہاتھ کی تقویت کے لیے ایک اور ہاتھ کو چلتے ہوئے ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے ایوانوں نے بزبان حال یہ گواہی دی ہے کہ اس مبارک وجود کے پیچھے خدا تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ جیسے بھی مشکل حالات پیش آئیں امام مہدی کے پاس حاضر ہوں اور اس کی بیعت کریں۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي، ابو داؤد جلد 2 باب خروج المہدی۔ جلسہ سالانہ کی اس کارروائی کو مختلف تراجم میں سنانے کے لیے
رواں ترجمانی کا انتظام بھی موجود ہوتا ہے، جس میں ہندوستان کی کئی علاقائی زبانیں اور کئی غیر ملکی زبانیں شامل ہوتی ہیں، تاکہ مہمانان کرام جلسہ کی کارروائی کو پورے طور پر سن کر استفادہ کر سکیں۔ جلسہ سالانہ کی ایک برکت نظم و ضبط اور مختلف ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی تربیت حاصل کرنا بھی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا نظام نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی خاطر رضاکاران کی اتنی بڑی تعداد ایک ساتھ مل کر کام کر رہی ہو۔ جہاں ایک طرف خدام و انصار کی ٹیمیں کام کر رہی ہوتی ہیں، وہیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ ساتھ اپنے سپرد ڈیوٹیوں کو ادا کر کے آئندہ کی بڑی ذمہ داریوں کو اٹھانے کے لیے تیار ہو رہے ہوتے ہیں۔ قادیان کے جلسے کی منفرد حیثیت کی وجہ سے یہاں صرف جلسہ گاہ ہی نہیں بلکہ مقامات مقدسہ کی حفاظتی ڈیوٹیاں، مختلف مساجد میں نظم و ضبط اور دیگر ایسے بے شمار شعبے ہیں جن میں رضاکاران دن رات خدمات بجا لاتے ہیں۔ جلسہ سالانہ کے شعبہ جات میں سے ایک اہم شعبہ خدمت خلق کا ہے، جس کے تحت بنیادی طور پر نظم و ضبط کی ڈیوٹیاں سر انجام دی جاتی ہیں۔ شعبہ خدمت خلق کے بھی ذیلی مختلف شعبہ جات ہیں، جس میں شعبہ رجسٹریشن ہے اور ٹریفک کا مینجمنٹ ہے، فائر سروسز ہے، صف بندی ہے۔ تو مختلف 20 سے زیادہ شعبہ جات شعبہ خدمت خلق کے ذیلی شعبہ جات ہیں، اور ان شعبہ جات میں ڈیوٹیاں سر انجام دینے کے لیے ہندوستان کے طول و عرض سے خدام و اطفال کی ٹیمیں رضاکارانہ طور پر خدمت کے لیے تشریف لائی ہیں، جو مختلف جگہوں پر شعبہ خدمت خلق کی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہی ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں تشریف لانے والے مہمانوں کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت بھری میزبانی ہوا کرتی تھی، اور مہمان حضور علیہ السلام کے گھر کے ہی مختلف حصوں میں ٹھہرا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی الہامی بشارت وسع مکانکہ کے تحت مکانات کی وسعت ہوتی چلی گئی، اور لنگر خانے اور مہمان خانے کا انتظام وسیع ہوتا چلا گیا۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قادیان میں جلسہ سالانہ کے انتظامات کے لیے کئی لنگر چلائے جاتے ہیں۔ اسی طرح مہمانوں کی رہائش کے لیے دارالضیافت اور کئی گیسٹ ہاؤسز اور دیگر کئی وسیع اور عالی شان عمارات قائم ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے بابرکت دور میں ہر سال ان میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ان تمام عمارات کے باوجود مہمانوں کی اس قدر کثرت ہے کہ عارضی قیام گاہوں کا بھی انتظام کرنا پڑتا ہے، اور ان عارضی قیام گاہوں میں رہنے والوں کی سہولت کے لیے پختہ اور مستقل ٹوائلٹس قائم کیے گئے ہیں۔ مہمانان کرام کو ہر قسم کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے 37 نظامتیں قائم کی گئی ہیں، اور ان مہمانان کرام کی رہائش کا انتظام کرنے کے لیے 22 قیام گاہیں تیار کی گئی ہیں۔ امسال جلسہ سالانہ میں تشریف لانے والے مہمانان کرام کی سہولت کے لیے قادیان کے 4 مختلف جگہوں پر ڈائننگ ہال تیار کیے گئے ہیں، تاکہ مہمانان کرام بآسانی اپنی سہولت کے مطابق ڈائننگ ہال میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لنگر سے کھانا تناول کر سکیں۔ بیرون ممالک سے تشریف لانے والے مہمانان کرام کو حکومت ہند نے جو ویزا جاری کیے ہیں، اس کے لیے ہم حکومت ہند کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح حکومت پنجاب نے جلسہ سالانہ کے انتظامات کو بہتر کرنے کے لیے جو انتظامات کیے ہیں، اس کے لیے بھی ہم حکومت پنجاب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تعلیم و تربیت اور تبلیغ کی غرض سے قادیان میں متعدد مستقل نمائشیں قائم کی گئی ہیں۔ القرآن نمائش، اسلام امن عالم نمائش اور مخزن تصاویر، یہ سب مستقل نمائشیں ہیں جن سے شاملین جلسہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ان سال ہستی باری تعالیٰ کے موضوع پر ایک اور خوبصورت نمائش کا اضافہ بھی ہوا ہے۔
جس ہال میں یہ نمائش قائم کی گئی ہے اس کا نام سیدنا حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے اللہ تعالیٰ کی صفت المجیب پر مقرر فرمایا ہے۔ تم امت محمد خیر الرسل سے ہو، تم امت محمد خیر الرسل سے ہو، خیر الرسل سے ہو، ہے لطف و فضل تم پہ اسی مہربان کا، ہے لطف و فضل تم پہ اسی مہربان کا، ہر چار سو ہے شہرا ہوا قادیان کا، مسکن ہے جو کہ مہدی آخر زمان کا، مسکن ہے جو کہ مہدی آخر زمان کا۔ قادیان کے جلسے پر آنے والے مہمانان کرام کو جلسے میں شمولیت کی برکات کے علاوہ مقامات مقدسہ سے استفادہ کی بھی توفیق ملتی ہے۔ پس قادیان کے جلسے کا ذکر مقامات مقدسہ کے ذکر کے بغیر ادھورا ہے۔ ہمارے پاس وہ اسلوب بیان نہیں ہے کہ جس سے قادیان دارالامان، دارالمسیح، مسجد مبارک، مسجد اقصیٰ اور بہشتی مقبرہ کی زیارت کرنے اور یہاں کچھ لمحات گزارنے والوں کی دلی کیفیات کا صحیح نقشہ کھینچ سکیں۔ یہ ایک حال دل ہے جسے بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس وہ لفظ نہیں جن سے اس لذت روحانی کی صحیح ترجمانی ہو سکے، جو دنیاوی آسائشوں کے مد مقابل دارالمسیح کے ایک کونے میں چند لمحے گزار لینے سے ایک احمدی کو میسر آتی ہے۔ ہمارے پاس وہ قوت بیان نہیں کہ ہم بتا سکیں کہ جو اعزاز اور افتخار اور الوہیت امام الزمان کے اس در پر دھونی رمانے میں ہے وہ عالی شان محلوں میں کہیں نہیں، خدا کی قسم کہیں نہیں۔ اے قادیاں دارالامان، اونچا رہے تیرا نشان، اے قادیاں دارالامان، اونچا رہے تیرا نشان، عرفان و حکمت کی مچلتی آبشاروں کے وطن، اخلاق اور ایمان زاروشن بہاروں کے وطن، اے مصطفیٰ کے دین کے سچے جانثاروں کے وطن، تیری شجاعت کے ترانے گا رہا ہے آسمان، تیری شجاعت کے ترانے گا رہا ہے آسمان، اے قادیاں دارالامان، اونچا رہے تیرا نشان۔ My first time to be here, just few minutes since I have arrived here, I feel so emotional. I'm delighted, I'm happy. When I saw the Minaratul Masih, immediately I raised up my hands and reciting dua.
is a very special moment for me in my life. इन मुकामात मुक़द्दसा में से सबसे पहले बहिश्ती मकबरा है जो कि खुदा के प्यारे मसीह की आखिरी आरामगाह है। बहिश्ती मकबरा जिसके मुबश्शिर व मुअज़्ज़िज़ नाम से खुदा ने खुद इसे मौसूम किया और जिसमें आज हज़ारों मूसी दफन हैं, जहाँ शब व रोज़ आंसुओं में भीगी और गुंधी हुई दुआएं होती हैं। बहिश्ती मकबरा की ज़ियारत से एक अजीब रूहानी लज्जत हासिल होती है और रूह में एक वजद की कैफियत पैदा होती है। मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम, इस्लाम के बतले जलील हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातो वस्सलाम के मज़ार मुबारक के इर्द गिर्द हज़ारों फ़िदाइयों की क़बूर, इन क़ब्रों में सोए हुए उशाक़ अपने आका के साथ कितना हकीकी इश्क रखते थे कि अपनी ज़िंदगियों में भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत और आपके कलिमात तय्यबात सुनने के लिए कादियान पहुँचते रहे। और जब वो फौत हुए तो उनकी मैयतें हज़ारों मील का सफ़र करके अपने आका के पास पहुँच गईं। ये कितना आली मकाम इश्क है जो मरने के बाद भी कायम रहा। इन कबूर की ज़ियारत के बाद ज़रा आगे चलते हैं तो बाग बहिश्ती मकबरा पर नज़र पड़ती है और जहन के पर्दे पर वो तमाम रिवायात गुज़रने लगती हैं जो इन मकामात से वाबस्ता हैं। ये वही रास्ते और बाग हैं जहाँ कभी हुजूर अलैहिस्सलाम अपने असहाब के साथ तशरीफ़ लाया करते थे और यही वो जगह है जहाँ आपने अपने खुद्दाम के हमरा ज़लज़ला के अय्याम में कई माह क़याम फरमाया। फिर आगे चलकर उस बाबरकत मकान पर नज़र पड़ती है जिसे मकान हज़रत अम्मा जान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से मौसूम किया जाता है, जहाँ आपने आर्जी तौर पर कुछ अरसा क़याम फरमाया और फिर इसी मकान के एक कमरा में आपका जसद अतहर आखिरी दीदार के लिए रखा गया था। फिर आगे चलते हैं तो संगे मरमर की एक खूबसूरत बारादरी पर नज़र पड़ती है। यही वो मुकाम है जिसे शाहनशीन के नाम से मौसूम किया जाता है, जहाँ हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातो वस्सलाम अपने खुद्दाम के साथ तशरीफ़ फरमा होते और बाग के फल तनावुल फरमाते और मजलिस ईमान व ईक़ान मुनक़िद होती और दरबार शाम लगा करता। यहाँ कुछ देर बैठकर दुरूद शरीफ का विर्द करते हुए इंसान वो लज्जत व सुरूर महसूस करता है कि जिसे लफ्ज़ों में बयान करना मुमकिन नहीं। दुनिया के खूबसूरत तरीन बागों की सैर में वो सुकून नहीं जो बहिश्ती मकबरा की रूहानियत और ज़ाहिरी तज़ीन व खूबसूरती को देखकर दिल को पहुँचता है। शाहनशीन से ज़रा आगे बढ़ें तो उस यादगार पर नज़र पड़ती है जहाँ कुदरत सानिया का ज़ुहूर हुआ, यानी खिलाफत अहमदिया, जिसकी कामिल इताअत और ग़ुलामी में अहमदियत की तमाम तर तरक्कियात वाबस्ता कर दी गई हैं, जिसके क़यामत तक साथ रहने के वादे हैं। Getting the message of the promised Messiah and Imam Mahdi as far as Africa is just like believing the unseen. Coming to Qadian is like proving the unseen. Therefore, I would rather advise every Ahmadi and even non-Ahmadi to come to Qadian and prove the unseen with their naked eyes. इरफान और हिकमत की मैं चलती आबशारों के वतन, अखलाक और ईमान ज़ारोशन बहारों के वतन, ऐ मुस्तफ़ा के दी के सच्चे जानिसारों के वतन, तेरी शुजात के तराने गा रहा है आसमां,
تیری شجاعت کے ترانے گا رہا ہے آسماں، اے قادیاں دارالعلماء، اونچا رہے تیرا نشان۔ حضرت مولوی عبدالستار خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ قادیان شریف میں وہی آرام سے رہتا ہے جو درود شریف بہت پڑھتا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت سے محبت رکھتا ہے۔ مسجد مبارک میں اللہ تعالیٰ نے مکہ اور مدینہ کی برکتیں نازل کی ہیں۔ جب منارۃ المسیح مکمل ہو جائے گا تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمالات اور فیضان کا نزول ہوگا۔ فردوس کو تیری بہاروں میں بسایا جائے گا، چنگاریوں کو دے کے لو شولے بنایا جائے گا، اقصائے عالم میں تیرا ہی گیت گایا جائے گا۔ وہ دن نہیں ہے دور کچھ از فضل رب دو جہاں، وہ دن نہیں ہے دور کچھ از فضل رب دو جہاں، اے قادیاں دارالعلماء، اونچا رہے تیرا نشان، اے قادیاں دارالعلماء، اونچا رہے تیرا نشان۔ جب ہم قادیان کی بابرکت سرزمین میں حاضر ہوتے ہیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ارشاد فوراً ذہن میں آ جاتا ہے کہ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي، کہ جب تم اس کو دیکھو گے تو اس کی ضرور بیعت کرو اگر تم برف پی رنگ نہ پڑے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خلیفہ ہے اور وہ مہدی ہے۔ ان مقامات میں ادار بھی ہے جس میں خدا کے اس رسول کی پیدائش سے لے کر جوانی اور پھر نبوت کا سارا زمانہ گزرا، پھر مسجد مبارک ہے جو خدا کے الہام کی روح سے بابرکت ٹھہری، اس سے ملحق وہ مبارک کمرہ ہے جو بیت الفکر کہلایا، اسی کمرے سے ایک کھڑکی مسجد مبارک کی طرف کھلتی ہے جہاں سے حضور اقدس کا رخ روشن مسجد میں طلوع ہوا کرتا تھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اسی کھڑکی کے راستے مسجد میں آیا جایا کرتے تھے۔ حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس گھر کی ایک ایک جگہ متبرک ہے، کوئی میرے ساتھ پھر کر میرے سامنے دیکھے تو شاید آپ علیہ السلام کے قدموں کی جگہ بھی بتلا سکوں، ایک ایک کونا ایک ایک جگہ دل پر نقش ہے۔ یہ مکان ایک دولت ہے، ایک برکتوں کا خزانہ ہے جس کی ہر اینٹ پر دعائے مسیح الزماں مامور ربانی ہو چکی ہے۔ اس کی در و دیوار پر آپ کی آواز نقش ہے، وہ درد بھری پکار جو آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے، ضرور اس کا نقش ان دیواروں پر ہے۔ اے قادیاں دارالعلماء، اونچا رہے تیرا نشان، اے قادیاں دارالعلماء، اونچا رہے تیرا نشان۔ Alhamdulillah, I was able to visit Bahishti Maqbara and Bayt al-Dua, Bayt al-Fikr or Bayt al-Dhikr and pray there. Alhamdulillah Rabbil Alameen, it was like a dream coming true. And see all these places that we always read about them
Hadrat Masih Maud books and his writings, and to be there in these places where he got these revelations, it is very strong feelings. Alhamdulillah, I feel very blessed to come, and inshallah. یہ سمجھیں کہ قادیان میں آنا، اس میں داخل ہونا ایسے ہی ہے جیسے صحرا میں بھٹکے ہوئے کو پانی مل جائے اور اسے محسوس ہو کہ آل آف سڈن ٹھنڈک پڑ جائے جسم و جان میں، روح میں. تو یہی ہے اس کو ڈسکرائب نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ وہ ہے جو اس کی فیلنگ کو ہم بتا نہیں سکتے کہ کیسا فیل ہوتا ہے. اس جلسے کی سب سے بڑی خصوصیت حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ کا روح پرور خطاب ہے، جو حضور براہ راست UK سے قادیان کے جلسے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، جو MTA سے پوری دنیا میں لائیو نشر کیا جاتا ہے. اور یوں یہ جلسہ خلیفہ وقت کے بابرکت خطاب کو سننے اور حضور کی قیادت میں اختتامی دعا کے بعد اختتام پذیر ہوتا ہے، اور اس طرح سے دنیا بھر کے افراد اس جلسے میں شامل ہو جاتے ہیں اور یہ جلسہ عالمی حیثیت اختیار کر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان اور فضل و کرم ہے کہ جلسے کے اس پیارے ماحول میں دنیا کے کونے کونے سے عشاق یہاں اکٹھے ہوئے. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ ایک دوسرے سے جدا کرے اور خیر و عافیت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ پھر ملائے. یہ وہ وصل و وداع ہے جو خدا کی خاطر ہے، جہاں وصل بھی پیارا ہے اور وداع بھی پیارا ہے. حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دیکھو وصل اور وداع کی جداگانہ لذتیں ہیں. وصل کی بھی ایک لذت ہے اور وداع کی بھی ایک لذت ہے. اس لیے اے میرے محبوب، تو 1000 مرتبہ جا مگر 10,000 مرتبہ واپس آ جا. تو اے میرے پیارے احمدیوں، میں بڑی دل کی گہرائی کی محبت سے آپ کو بھی یہ دعا دیتا ہوں کہ آپ 1000 مرتبہ جائیں مگر 10,000 مرتبہ واپس آ جایا کریں. بار بار ہم خدا کے ذکر کے لیے یہاں اکٹھا ہوا کریں. بار بار یہاں اللہ کی محبت کی شمع روشن ہو. بار بار ہمارے سینوں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود بلند ہوں. خدا کرے کہ یہ معاملہ محبت اور عشق کا بڑھتا ہی رہے اور پھیلتا رہے اور ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے. آمین.